معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ کہ اپنی ماں کی عزت کی تو فکر کرتے ہو، باپ کی عزت کی فکر کرتے ہو، عدالتوں کی توہین تم نہیں برداشت کرتے، تو نبی کی توہین کیسے برداشت کر رہے ہو؟ یا تو توہین عدالت بھی چھوڑ دو نا، کوئی بات نہیں بھی توہین عدالت ہوتی ہے تو خیر ہے، توہین عدالت ذرا سی ہوتی ہے تو تم ناراض ہوتے ہو، تو توہین رسالت کو اتنی تو اہمیت دو جتنی توہین عدالت کو دے رہے ہو۔ تو یہ ہمیں علماء کو سمجھانا چاہیے ان لوگوں کو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے جس کا اللہ نے خود ادب بیان کیا۔ اسی لیے علامہ اقبال کے زمانے میں 2-3 واقعات ہوئے۔ غازی عبد القیوم نے کراچی میں ایک ہندو کو قتل کر دیا، اس نے بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب شائع کی، اور لاہور میں راجپال ایک ہندو تھا، اس نے بہت خطرناک ایک کتاب نبی کے خلاف لکھی، تو غازی علم الدین شہید نے ان کو بالکل جہنم میں پہنچا دیا، بڑا شور شرابہ ہوا، لیکن انگریزی حکومت تھی، انہوں نے پھانسی پہ لٹکا دیا۔ اس سے پہلے ایک وفد آیا لاہور اور کراچی کا، علامہ اقبال سے کہا کہ آپ کے تعلقات بھی ہیں، سر کا خطاب بھی انگریزوں نے آپ کو دیا ہے، تو آپ سفارش کریں کہ ان کو پھانسی نہ دیں۔ تو کافی دیر سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا کہ علم الدین کمزور ہو گیا ہے، پھانسی سے بچنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو سر عام کہتا ہے میں نے شہادت خریدی ہے، میری کوئی سفارش نہ کرو۔ تو علامہ اقبال بڑے ناراض ہوئے کہ ایک شہید ہونا چاہتا ہے، میں اس کو شہادت سے کیسے روکوں؟ تم مجھے ان کی خوشامد کرنے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو؟ کوئی بات نہیں، ہم ہزاروں بندے نبی کی عزت کے لیے قربان کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے شاعری بھی لکھی، شعر بھی 4 لکھے علم الدین اور غازی عبد القیوم کے اوپر کہ ان کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، کہ ان کا خون کعبے سے بھی بڑھ کے ہے، مومن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کے ہے، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ کہ ان کا خون ہے حرم سے بڑھ کر۔ کیا تو نے یہ لفظ نہیں پڑھے لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے؟ پھر بعد میں علامہ اقبال نے عجیب بات کہی، جب وہ یہ بڑھئی کا ترخان کا بیٹا تھا علم الدین، تو کہا ہم تو بس باتیں ہی بناتے رہ گئے، ایک ترخان بڑھئی کا بیٹا بازی لے گیا اور یہ حضور کی عزت کا بدلہ لے لیا اس نے۔ اور اتنا بڑا جنازہ ہوا کہ 8-8 10-10 بانس ان کے جنازے کو باندھے گئے، پھر بھی لوگ ہاتھ لگانا مشکل ہو رہا تھا۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور